1864 کے بعد ایک نوجوان ہمت والا بے خوف جنگ کی مہارت رکھنے والے اور انگریزوں کے راستے کے اندر سب سے بڑے رکاوٹ بننے والے اور جس نے انگریزوں کو پسینے چھڑوا دیے اور ان کے رہتے ہوئے انگریز ہندوستان کے اندر قبضہ کرنا ان کے لیے ناممکن تھا، جسے دنیا جانتی شیر میسور ٹیپو سلطان۔ انہوں نے اتنا جد و جہد اور محنت اور کوشش کیا اس دیش سے انگریزوں کو نکالنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ انگریزوں سے 4 یا 5 مرتبہ جنگیں ہوئی، لڑائی ہوئی، اور 4 یا 5 مرتبہ انہوں نے انگریزوں کو شکست دے دیا۔ شیر میسور جن کی لیڈرشپ اور جن کی حکومت اور جن کے قیادت کے اندر ہر طرح سے رکاوٹ بنتے ہوئے، اور انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ جہاں ظلم و بربریت کی چکی میں انگریز ہمارے ملک کو پیس رہے ہیں اور دھیرے دھیرے قبضہ کر رہے ہیں، ہم انہیں قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ شیر میسور جو سب سے بڑے رکاوٹ تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ ان کے جیتے جی ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر پائیں گے۔ 4 یا 5 جنگیں ہارنے کے بعد ہر طرح سے ان کی کوشش ہوئی کہ ہم اس کو راستے سے ہٹائیں، کس طرح سے ہٹائیں، کیسے ہٹائیں، کس طرح سے ان کو شکست دیں، کیسے ان کو قتل کریں۔ ہر طرح سے کوشش کیا ان لوگوں نے، بالآخر ان لوگوں نے ایک راستہ پا لیا اور ان لوگوں نے خود شیر میسور ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کو خرید لیا۔ میر صادق کو ان لوگوں نے خرید لیا اور بالآخر خریدنے کے بعد ان کو جو ہے شری نگر پٹنم کے اندر، جو میسور سے تقریباً 20 کلومیٹر دور پر ہے، وہاں پر ان لوگوں نے 1799 کے اندر شیر میسور ٹیپو سلطان کو غداری کرنے کی وجہ سے، یعنی ان کے وزیر نے خود غداری کیا، میر صادق نے غداری کی، جس کی وجہ سے جو ہے ٹیپو سلطان شیر میسور قتل ہو گئے۔ جانتے ہیں اتنا روب تھا دشمنوں کے اندر، انگریز اتنا زیادہ ڈرتے تھے ٹیپو سلطان سے کہ ان کے قتل ہو جانے کے بعد بھی کسی انگریز کو ہمت نہیں تھی کہ وہ ٹیپو سلطان کے لاش کے قریب جائے۔ اتنا روب اور دبدبا تھا۔ اس انگریز لیڈر انہوں نے دور سے ہی پتھر پھینک کر کے ٹیپو سلطان کو جانچا کہ ابھی بھی مرا ہے کہ زندہ ہے۔ دور سے ہی پتھر پھینک کر کے ان لوگوں نے جانچا، پرکھا کہ جو ہے ٹیپو سلطان زندہ ہے یا مر گئے۔ جب انہیں پوری طرح سے یقین ہو گیا تو ان انگریز کے لیڈر افسر نے ان کے لاش کے قریب کھڑے ہو کر کے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جب تک یہ رہیں گے ہم ہندوستان کے اندر قبضہ نہیں کر پائیں گے۔ جب ان کی شہادت ہوئی، ان کو قتل کیا، تو ان کے لاش کے قریب کھڑے ہو کر کے انگریز افسر نے یہ جملہ استعمال کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور اس طرح سے شیر میسور کو قتل کروا دیا۔ شیر میسور کی ٹیپو سلطان کے وہ جملے کافی مشہور ہیں اور لوگ یاد بھی کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی لاتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور یہیں سے ان کی لقب ہو گیا شیر میسور۔ بالآخر ان کے بعد جو ہے انگریزوں کی اور ہمت بڑھ گئی، پنجاب ہو، برما ہو اور لکھنؤ ہو اور دیگر ایسے علاقوں کے اندر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1803 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے پورے جب ملک کی حالات دیکھا کہ ملک کے اندر غلام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ملک کے لوگ، اور انگریز سب کو غلام کر رہے ہیں، تب انہوں نے ملک ہندوستان کے رہنے والے ہر مسلمان کے لیے جہاد کو فرض کر دیا کہ ہمارا ملک غلام بن چکا ہے، اس غلامی سے آزاد دلانے کے لیے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جہاد کرے، انگریزوں سے لڑائی کرے، انگریزوں کے مقابلے میں اپنے گھروں سے نکلے اور ہر طرف سے انگریزوں کو کوشش کرے شکست دینے کے لیے، ہار دینے کے لیے، کہ وہ ہندوستان کے اندر قبضہ نہ کر سکے۔ بہرحال ان کی کوشش رہی، آگے بڑھتے ہیں، اور 1831 کے اندر 31 کے اندر بالا کوٹ کی جنگ ہوئی۔ بالا کوٹ کی جنگ بھی
जंग आजाद, यहाँ पे भी मुसलमानों ने टूट करके मेहनत किया, जद्दोजहद और कोशिश किया। यहाँ पर 6 मई 1831 के अंदर सिखों के साथ और मुजाहिदीन के दरमियान जंग, सिखों और मुजाहिदों के दरमियान जंगे हुई, जिनमें से सिखों की तादाद मुजाहिदों से कई गुना ज्यादा थी। और यहाँ पर 2 शहीद हुए, शाह इस्माइल शहीद, अहमद शहीद रहमहुल्लाह, इन दोनों की यहाँ पर शहादत हुई, जिनकी क़यादत में मुसलमान लड़ने के लिए आए थे, मुजाहिदीन लड़ने के लिए आए थे, और जिनकी क़यादत में आए थे लोग सिखों से मुकाबला करने के लिए। मगर यहाँ पर भी देखिए कि अफगानियों की गद्दारी की वजह से शाह इस्माइल भी शहीद हो गए और सैयद अहमद भी शहीद हो गए। आप शुरू से लेकर के आखिर तक नजर दौड़ाए, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हुई है तो हिंदुस्तानी उन लोगों के लिए जो गद्दार निकले, और इन्हीं की वजह से अंग्रेजों के मुकाबले में हिंदुस्तानी फौज हारते गई। नहीं तो इतना दिन गुलामी की जिंदगी हिंदुस्तानी मुसलमान या हिंदुस्तानी अवाम कभी भी नहीं गुजरती। 1757 से लेकर के 1757 में भी गद्दारी की, 1764 के अंदर भी गद्दारी की, 1799 के अंदर भी गद्दारी की, और 1831 के अंदर भी हिंदुस्तानी लोगों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी फौजियों को नुकसान हुआ और हिंदुस्तान के जामे शहादत पाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती गई। फिर आखिर जो है 1857 के अंदर, जिसको क्रांति के जंग कहा जाता है और जिसको अंग्रेजों ने गदर नाम दिया, उस जंग के बारे में कल सुनेंगे। उसी जंग के अंदर तमाम मज़ाहिब व मिल्लत के लोग, सारे के सारे हिंदुस्तानी वासी मिल करके 1857 के अंदर अंग्रेजों से मुकाबला किया। क्या नतीजा निकला कल सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है इलाही आलमीन हमारे इस देश को अमन और सलामती का गहवारा बनने की तौफीक अता फरमा।